طریقہ کار ہو گیا سمپل، جو آسانی کے ساتھ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آسیب کے اوپر، اس شیاطین حمزات کے اوپر، یا ان شیطانی مخلوق کے اوپر جو باقاعدہ جادوگر اپنی پڑھائی کے زور سے، اپنی استدراجی قوت کے ذریعے، اور ایک قوت وہ جو اس شیطان کی قوت ہے، پھر وہ ان دونوں قوتوں کو ملا کے ایک زور کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کو کیسے اتارا جائے؟ اب اس کو اتارنے کا طریقہ کار آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ لاؤ مجھے وہ دینا آپ پین اور لکھنے کے لیے نا، یا میں ایسے ہی سمجھا دوں۔ آپ نے لینی ہے ایک عدد مٹی کی ہانڈی، ٹھیک ہے؟ اور رہن دو، اور لینا ہے کالا ماش ثابت، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے لینا ہے لیمو 9 عدد، ٹھیک ہے؟ لونگ 50 گرام، اگربتی کا ایک پیکٹ، ٹھیک ہے؟ اور 11 عدد کیل، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بھی آسیب کو جلانے کے کام آتا ہے، لیکن اب مثال کے طور پہ اگر کوئی آسیب زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس فلیت سلیمانی آپ اس کو سنگا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، وہ اسے ختم نہیں ہو رہا، یا اس کو وقتی فائدہ ہو رہا ہے، وہ پھر آ جاتا ہے، تو پھر یہ سامان لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں تیل سرسوں لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ طریقہ کار سمجھ لیں کہ آپ نے مٹی کی ہانڈی ایک عدد لینا ہے۔ مٹی کی ہانڈی آپ کی اتنی بڑی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ مٹی کی ہو اور اس کے اوپر ڈھکن ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا کالا ماش آپ نے لینا ہے 1 کلو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تیل سرسوں کا 1 کلو لے لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر ہانڈی چھوٹی ہو تو آپ آدھا کلو بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیمو وہی 9 عدد لینا ہے، لونگ 50 گرام لینا ہے، اگربتی کا ایک پیکٹ لینا ہے، اور 11 عدد کیل لینا ہے۔ کیلے سمجھتے ہیں نا، جو دیوار میں ٹھوکتے ہیں کیل، وہ لینا ہے۔ اب وہ سادی لے لینا، ضروری نہیں کوئی ناک پھنی کیل ڈھونڈتے پھرو، آپ سادی کیلے لے لینا آپ کوئی بھی۔ اچھا، طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے مٹی کی جو ہانڈی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے اندر فلیتہ سلیمانی مارکر سے لکھ لینا ہے۔ کیا لکھ لینا ہے؟ مارکر سے فلیتہ سلیمانی، کس کے اندر؟ ہانڈی کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کالا ماش، سرسوں کا تیل، لونگ، اگربتی، اس پہ آپ نے 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر دینا ہے اپنے پورا، یعنی کہ آپ نے کالے ماش پہ دم کر دینا ہے، تیل پہ دم کر دینا ہے، اور لونگ پہ دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر لیمو پہ 3 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دینا ہے، اور 11 عدد کیلیں، ہر کیل پہ 3 بار سورہ قریش پڑھ کے کیلوں پہ دم کر دینا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آسیب زدہ مریض ہے، یہ سارا سامان تیار کر کے آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، آپ نے 2 اگربتی جلا دی، ٹھیک ہے؟ اب مریض کو آپ نے اپنے سامنے بٹھا دیا یا اپنے برابر میں بٹھا دیا، ٹھیک ہے؟ اب اچانک اس کے سامنے حاضری تو نہیں ہوگی، یا حاضر ہو، یہ تو اسی وقت پتہ لگتا ہے کہ جب مریض سامنے ہوتا ہے کہ وہ کس زور اور کس کیفیت کے ساتھ ہے۔ اگر وہ حاضر ہو تو 7 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، جتنی آپ تکرار سورہ قریش کر سکیں، بالکل دھیمی آواز میں پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پہ اس کے اوپر حاضر نہیں ہو رہا، اب آپ نے وہی فلیتہ سلیمانی بنانا ہے، فلیتہ اسی ترتیب سے اس کے کانوں میں روئیاں دینا ہے، اس کو جلانا ہے۔ جب اس کو جلاؤ گے نا تب وہ حاضر ہوگا۔ آپ نے پھر پورا فلیتہ نہیں جلانا، پھر ایک ہی دفعہ دھونی دینا، پھر فلیتہ نیچے رکھ دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر مرد ہے تو آپ نے اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض لوگ سب سے لاسٹ انگلی پکڑ لیتے ہیں، بعض لوگ انگوٹھا پکڑ لیتے ہیں، بعض لوگ کلائی پکڑ لیتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ انگوٹھا پکڑیں یا ناخن پکڑیں یا کچھ پکڑیں، نہیں۔ مرد ہے تو آپ اس کا سیدھا ہاتھ پکڑیں گے، اور اگر عورت ہے کوئی تو اس کا آپ الٹا ہاتھ پکڑیں گے۔ اچھا، عورت اگر ہے
تو کوئی کپڑا اس عورت کے ہاتھ میں ڈال کے اور پھر کپڑے کے اوپر آپ اس کو ہاتھ سے پکڑنا اس کو. آئی بس سمجھ میں؟ اس کو پھر انگلی پکڑ لیں یا انگوٹھا پکڑ لیں یا اس کی کلائی پکڑ لیں کپڑا ڈال کر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ سورہ قریش پڑھیں گے، پھر وہ رونے لگے گا، پھر وہ دھوکہ دینے لگے گا آپ کو. اچھا سامان سارا رکھا ہوا آپ کے پاس، آپ کے بالکل برابر میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، اس کی سنتے رہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ بہت دھوکے دے گا آپ کو. ٹھیک ہے. آپ نے ماش کی مٹھی ہاتھ میں لینا ہے اپنے تھوڑے سے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اس پہ دم کرنا ہے. اب جب پڑھ لے ہوگے نا تو اس کی حدت سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی آصف کو، کیونکہ اس کی حدت سے وہ جل رہا ہوگا. پھر وہ چیخنا شروع کر دے گا یہ کام نہیں کر. آپ پھر اس کے اوپر سے اتار کے 3 دفعہ ایسے اس ہانڈی کے اندر ڈال دیں، اور پھر آپ بات کریں. یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیا چاہتا ہے. لیکن اس چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے اتنے، ورنہ پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. آپ کا کام صرف اس کو جلانا، ختم کر کے اس سے فائدہ لینا ہے. اسی طریقے سے آپ نے مٹھی اٹھا کے سورہ قریش پڑھ کے اس کے اوپر سے اتار کے اس کو ڈالتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. آخری بار جب وہ بالکل نڈھال ہو جائے، بالکل نڈھال ہو جائے گا، وہ بالکل آگے کی طرف گر جائے گا، پھر آخری کا جو فلیدہ وہ جو آپ نے سب سے پہلے جلایا تھا نا، پھر وہی فلیدہ اٹھانا، اس کو جلا کے اس کو جلانا، وہ بے ہوش ہو جائے گا. اور پھر آپ نے تیل اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر ڈھکن بند کر دینا ہے. اس کا ڈھکن بند کر دینا ہے. ڈھکن بند کرنے کے بعد اس کے اوپر نا آٹا گوندھ کے نا اس کے اوپر پورا آٹا لگا دینا. آٹا لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو اٹھا کے ایک کونے پہ رکھ دینا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر لیمو بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ کی پہلی ویڈیو کے اندر بلیک بورڈ پہ سمجھایا تھا، وہ لیمو اس کے اوپر سے اتار کے کاٹ کے دفنا دینا. اس کو ایسے نہیں پھینکنا، مٹی میں دفنا دینا اس کو. ٹھیک ہے. اور اگربتی تو جلا دینا. اچھا اب رہ گئی لونگ اور کیلے. اچھا 11 کیلے نا، اب وہ جس گھر کا مریض ہے نا وہ اپنے گھر کے اندر لگا دے تاکہ دوبارہ یہ چیزیں اس کے گھر پہ اٹیک نہ کریں. یہ اس سے اس کا حصار بن جائے گا، اس سے پورے وہ ہو جائے گا، حصار میں آ جائے گا وہ اس کا. ٹھیک ہے. اب بچی لونگ. لونگ کا کرنا یہ کہ لونگ کے 9 حصے کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور ایک حصہ مریض نے لونگ اپنے اوپر سے اتارنا ہے اور اس کو جلا دینا ہے. اچھا آخر میں جو لونگ ہم نے لیے نا وہ اس وجہ سے لیے کہ تاکہ جو اس کے جسم کی جو بدبو تھی نا اس کے اندر رہنے کی وجہ سے وہ اس کے اندر سے بالکل خارج کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے. لونگ کی بھی ایک اپنی تاثیر ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ ایک اپنی بالکل تاثیر ہے لونگ کی. یہ اس کا پورا طریقہ کار ہو گیا. اچھا اب ہانڈی آپ نے رکھی، اب ہانڈی اس کو اٹھا کے اب چولہے پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کو چولہے پہ جلا دیں. اچھا جہاں سے دھواں نکلے وہیں آٹا لگا دیں. آٹا گوندھ کے زیادہ رکھیں وہیں لگا دیں. 3 گھنٹے کے بعد اچھا اس میں بدبو آنے لگے گی، سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آنے لگے گی. اچھا اس سے پتہ بھی لگے گا آپ کو کہ اگر کوئی ہندوانی عمل ہے تو مچھلی کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگے گی آپ کے گھر میں اس ہانڈی میں سے. آئی بس سمجھ میں؟ اگر کالا جادو اس کے اوپر اس کے ذریعے کیا گیا تو سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آنے لگے گی. کوئی شیاطین جنات کو اس میں مسلط کیا گیا ہے تو پھر ایسی بدبو آنے لگی جیسے سڑے ہوئے انڈے کی اسمیل آتی ہے، بدبو ہوتی ہے اس میں. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو اس ترتیب اور اس طریقے سے یہ کریں. اچھا کیلے آپ نے گھر میں لگا دی، لونگ 9 دن مستقل جلا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا اب چاہو آپ اس کی حفاظت کے لیے، اس کے حصار کے لیے آپ جب لونگوں کے 9 حصے کرو گے نا تو 9 فلیدہ سلیمانی لکھ کے زعفران کے پانی سے اس کو دے دو. اس سے کہنا روزانہ اس کے جسم سے مل کے جلا دیں اور 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس کو بولو پانی دم کر کے خود پیے اور اپنے جسم پہ ڈال دیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے. لوگ ان اتاروں